اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقیة علی اعدائهم ومنکری فضائلهم وغاصبی حقوقهم من الازل الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلم علی علی بامرۃ المؤمنین، وقال ایضا سلم علی علی بن ابی طالب بامیر المؤمنین۔ عزیزان محترم، ہمارے آج کے اس درس کے اور ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا وہ عنوان ہے کہ سرکار امیر کائنات حلال مشکلات مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب، اور وہ ایسا لقب ہے کہ جو مولا امیر المومنین سے خاص ہے، اس لقب کے اعتبار سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، اور وہ لقب ہے لقب امیر المومنین۔ امیر المومنین کے القاب یعنی مولا علی علیہ السلام کے بہت سارے القاب، یعصوب الدین، زین الموحدین، حلال مشکلات، امیر کائنات، اور بہت سارے القاب ہیں مولا کائنات علیہ السلام کی، سید الوسیین، امام المتقین۔ لیکن جو لقب امیر المومنین ہے، جو ٹائٹل مولا کائنات علیہ السلام کا امیر المومنین ہے، اس ٹائٹل کو لے کر رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی کچھ احادیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا لقب ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا کہ جو سرکار مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے اور خاص ہے، اور حتیٰ دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام کو بھی امیر المومنین کہہ کر نہیں پکارا جاتا، صرف اور صرف امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو پکارا جاتا ہے، اور یہ لقب مولا کائنات سے مخصوص ہے، جیسا کہ روایتوں میں اور احادیث نبوی شریف کے اندر موجود۔ مگر اس جانب آنے سے قبل سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی جائے کہ کب مولا کائنات کو امیر المومنین کہہ کر اور کہاں کہاں کیسے کیسے پکارا گیا۔ یوں تو بہت سارے موارد ہیں، بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں پر مولا کائنات کو امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا، مگر ان میں سے چند موارد اور چند مواقع آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ سوال جب کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ متی سمیہ علی بن ابی طالب بے امیر المومنین، کب امیر المومنین، کب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امیر المومنین کب سے پکارا جاتا ہے، کب سے یہ لقب انہیں ملا ہے، تو پھر وہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ مگر سب سے پہلے ایک روایت، اور یہ روایت بحار الانوار کی روایت ہے کہ جس کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے، اب حذف اسناد کے ساتھ، ساری کی ساری پوری سند میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہا۔ ابن عباس یعنی سعید ابن جبیر نے نقل کیا ابن عباس سے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ، ابن عباس کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، حبر الامہ ہیں، انک آف دا نیشن، اور سینکڑوں حدیث ہیں، ہزاروں حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مولا کائنات کی ان سے مروی ہیں۔ فرماتے ہیں ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی صحن الدار، اپنے گھر کے صحن کے اندر موجود تھے رسول گرامی قدر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَإِذَا رَأْسُهُ فِي حَجْرِ دِحْیَةِ ابْنِ خلیفۃ الکلبی، دحیہ کلبی کے
زانو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک تھا اور رسول اپنے صحن مبارک کے اندر گھر کے اندر موجود تھے۔ فدخل علی علیہ السلام، اتنے میں مولا کائنات صحن خانہ میں رسول اکرم کے قریب تشریف لائے، داخل ہوئے۔ فقال، مولا نے فرمایا، کیف اصبح رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کا کیسا حال ہے؟ فقال بخیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خیریت کے ساتھ ہوں۔ قال لہ دہیہ، اب مولا کائنات نے رسول کو اور جناب دہیہ کو سلام کر کے اور رسول کے احوال پوچھے۔ اب دہیہ کلبی نے مولا کائنات علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور پوچھا، کیا کہا؟ انی لأحبک، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ دہیہ کلبی کہتے ہیں مولا کائنات سے، وَإِنَّ لَكَ مِدْحَةً، اور آپ کے لیے ایک ایسی مدح ہے اور ایسی مدحت ہے آپ کی میرے پاس، أَزُفُّهَا إِلَيْكَ، کہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کو آپ ہی کی مدحت سنانا چاہتا ہوں۔ کیا کمال ہو کہ پروردگار ہمیں جنت الفردوس میں، قبر میں، محشر میں، برزخ میں، صراط میں، میزان پہ، جہاں اس کی مرضی ہو، ہمیں ایک موقع ایسا دے کہ علی کی مدح علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی کو خود سنائیں۔ تو مولا کی خدمت میں کہتا ہے، اب دہیہ کلبی نے مولا کی مدحت کا آغاز کیا، کیا کہہ کے؟ سب سے پہلی جو مدحت میں جو قصیدہ پہلا سب سے پہلا جملہ ہے وہ یہ ہے، انت امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، وقائد الغر المحجلین، اور اپنی امت کے جو شیعہ ہیں آپ کے، جو آپ سے محبت کرنے والے، مودت رکھنے والے، آپ کی امامت کا دم بھرنے والے، ان لوگوں کے قائد ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ انت امیر المومنین وقائد الغر المحجلین، انت سید ولد آدم، لواء الحمد بیدک یوم القیامہ، تزف انت وشیعتک مع محمد وحزبہ الی الجنان زفا زفا۔ اب سارا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ قائد الغر المحجلین ہیں۔ اب قائد الغر المحجلین کا رک کر میں بس ایک جملے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں، تھوڑی سی تفصیل، اور وہ یہ ہے کہ قائد الغر المحجلین، آپ قائد ہیں غر المحجلین کے، وہ افراد کہ جو میدان قیامت میں آپ سے محبت رکھنے والے آپ کے شیعہ ہوں گے، ان کے آپ قائد ہیں، ان کی قیادت کر کے آگے آگے آپ ہوں گے اور آپ کے چاہنے والے آپ کے پیچھے ہوں گے۔ یہ سلسلہ صرف اور صرف رسول کی امت کے لیے ہے کہ ان کے وسیع، رسول کی امت رسول کے وسیع علی کے پیچھے ہوگی، ورنہ باقی سارے انبیاء کے ساتھ کیا سلسلہ ہوگا کہ انبیاء پیچھے ہوں گے اور ان کی امت آگے ہوگی، اور جیسے ریوڑ کو ہنکا کے آگے لے جایا جاتا ہے، اس انداز میں دیگر انبیاء اپنی امتوں کو پیچھے سے پش کریں گے اور ان کی نگہبانی کریں گے اور ان کو آگے آگے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ مگر مولا کائنات علیہ السلام یعنی کہ رسول کی امت، رسول کے وسیع علی علیہ السلام اپنی امت کو آگے سے لیڈ کریں گے، اور ایسے ہوگا کہ مولا کائنات آگے آگے، ان کی امت پیچھے پیچھے۔ کسی نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو کہا ہر نبی کو خوف ہے کہ اگر وہ آگے رہا، پیچھے ان کے ماننے والے انہیں چھوڑ کر نہ چلے جائیں، اس لیے ان کے پیچھے رہ کر انہیں جنت کی طرف آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ اور علی بن ابی طالب علیہ السلام آگے آگے اس لیے ہیں کہ جانتے ہیں کہ میرا ماننے والا، میرا چاہنے والا جنت کو چھوڑ دے گا مگر علی کو نہیں چھوڑے گا۔ اب قائد الغر المحجلین، انت سید ولد آدم لواء الحمد بیدک، آپ ولد آدم میں جتنے بھی آدم کے بیٹے ہیں، جتنے بنی آدم ہیں، ان سب کے آپ سید ہیں، سردار ہیں۔ پھر فرمایا کہ لواء الحمد بیدک یوم القیامہ، ایک پرچم ہوگا قیامت میں جسے لواء الحمد کہا جاتا ہے، اللہ کی حمد کا پرچم، لواء الحمد۔ لواء الحمد یعنی ایک پرچم کے جس کے نیچے میدان حشر میں سب جمع ہوں گے، وہ پرچم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوگا۔ لواء الحمد کی لمبائی اور چوڑائی روایتوں کے اندر موجود، اتنی طویل ہے اس کی چوڑائی یا لمبائی کہ جس کو بیان کیا گیا روایتوں کے اندر، ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے ورنہ بات بہت طولانی ہو جائے گی۔ لواء الحمد بیدک یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ لواء الحمد کے جس کے نیچے ساری کی ساری خلق خدا جمع ہوگی، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوگا۔ تزف انت وشیعتک مع محمد وحزبہ الی الجنان زفا زفا، آپ کو بھیجا جائے گا جنت کے اندر، آپ کو
آپ کے شیعوں کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو جنت کے اندر زفن زفہ بھر بھر کے گروہ گروہ آپ کو جلدی جلدی جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور قد افلح من تولاک و خسر من تخلاک، وہ کامیاب ہو جائے گا جو آپ سے محبت رکھے گا، اور جو آپ کو چھوڑ دے گا خسارہ، نقصان اور ناکامی بس اسی کا مقدر ہوگی۔ محبو محمد محبکا، جو آپ سے محبت کرتا ہے اس نے گویا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھی۔ وہ مبغضو محمد مبغضکا، اور جو آپ سے نفرت رکھتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے رسول خدا سے نفرت رکھی۔ لن تنالہم شفاعت محمد، اور انہیں رسالت مآب رحمت للعالمین کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ادنو منی یا صفوت اللہ، یہ کہہ کے دہیہ کلبی نے مولا کائنات سے کہا اگر ہو سکے تو میرے قریب آئیے۔ ادنو منی یا صفوت اللہ، اے اللہ کے چنیدہ شدہ، اے اللہ کے چوزن ون، میرے قریب آئیے۔ اور یہ کہہ کے پھر دہیہ کلبی، اب دہیہ کلبی کو یاد رکھیے گا اس لیے کہ دہیہ کلبی پہ ساری تفصیل ہے۔ دہیہ کلبی کہتے ہیں کہ آپ میرے قریب آئیے، اور فَأَخَذَ رَأْسَ النَّبِيِّ فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ، اور مولا کائنات علیہ السلام کو پھر رسول خدا کے ساتھ بٹھا دیا، ان کے پہلو کے اندر بٹھا دیا، اور پھر سوال ہوا، مولا کائنات نے پوچھا کہ ما هذه الحمحمہ، یہ گفتگو کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لم یکن دہیۃ الکلبی کان جبرائیل، وہ دہیہ کلبی نہیں تھا، وہ دہیہ کلبی کی شکل میں جبرائیل تھا علی، جو تجھے ساری وہ فضیلتیں سنا رہا تھا جو بارگاہ الہی میں آپ کا مقام ہے، اور آپ کو تمام ان ناموں سے پکارا ہے۔ دہیہ کلبی رسول اللہ کا بیان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جبرائیل تھے دہیہ کلبی کی شکل میں، اور جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زیادہ تر مرتبہ، جتنی مرتبہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں بشری لبادے میں، وہ رسول کے ایک صحابی دہیہ کلبی جو بہت بڑے تاجر تھے، رسول سے بہت زیادہ عشق رکھنے والے، ان کے چہرے کو لے کر آیا کرتے تھے مولا سرکار دو عالم کی خدمت میں۔ تو کہا یا علی کانا جبرائیل، وہ جبرائیل تھے، اور آپ کو ہر اس نام سے پکارا ہے جبرائیل نے کہ جو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے آپ کو جن ناموں سے پکارے، اور ان ناموں میں کا پہلا نام ہے امیر المومنین، اور اس کے بعد ہے قائد الغر المحجلین۔ اب عزیزان محترم، سماک باسم سماک اللہ بہ وہو الذی القی محبتک، اب یہ سنیے گا، وہو الذی، اور وہ ہی اللہ ہے کہ جو آپ کے چاہنے والوں کے دل میں آپ کی محبت ڈالتا ہے، اور وہی ہے جو آپ سے نفرت رکھنے والوں کے دلوں سے ایمان کو نکال دیتا ہے۔ اور یہاں پر آ کر بات ختم ہو گئی، یہ حدیث اپنے اختتام کو پہنچی ایک حدیث کے، جس کے اندر مولا کائنات علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا۔ اب آ جائیے ایک حدیث اور اس حدیث کا جو ایڈریس کہہ لیجئے بہار الانوار جلد نمبر 37 صفحہ نمبر 296 حدیث نمبر 13۔ کچھ القاب اور مولا کائنات علیہ السلام کے، اور یہ روایت ہوئی ہے جناب انس ابن مالک سے۔ انس ابن مالک رسول اللہ کے برگزیدہ اصحاب میں سے ایک صحابی۔ کیا ہے؟ فرمایا ان قاسم ابن جندب ان انس قال، قاسم نے جندب سے روایت کی، جندب نے انس سے روایت کی، انس نے کہا کہ قال رسول اللہ نے فرمایا یا انس، اے انس اسکب لی ماء للوضو، کہ اے انس میرے لیے وضو کے لیے پانی بھرو۔ فتوضأ وصلی ثم انصرف، تو رسول نے اس پانی سے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد منصرف ہوئے، یعنی کہ مصلی پر نماز کو مکمل کر لیا اور تشریف فرما ہوئے۔ فقال یا انس اول من يدخل علی اليوم امیر المومنین، آج کے دن اس گھر میں سب سے پہلا شخص جو اب داخل ہوگا وہ وہی ہوگا جو امیر المومنین ہوگا، سید المسلمین ہوگا، مسلمانوں کا سردار ہوگا، وخاتم الوصیین و امام الغر المحجلین، اور وصیوں کا، اوصیاء انبیاء کا آخری ہوگا، آخری وصی ہوگا، انبیاء کا آخری وصی ہوگا، وہ امام الغر المحجلین، اور غر محجلین، غر محجلین وہی جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قیامت کے میدان میں ان لوگوں کا امام ہوگا۔ اب جب یہ بات
ہو گئی تو تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، اور جب دروازہ کھلا، دروازے پر دستک ہوئی، معذرت، دروازے پہ دستک ہوئی، رسول اللہ نے کہا انس جاؤ دیکھو، پوچھو دروازے پہ کون ہے، مجھے بتانا، اگر میں کہوں کہ ہاں آنے دو تو پھر آنے دینا۔ اور انس گئے، جا کر دروازے پر پوچھا کہ کون ہے دستک دینے والا، کہا میں علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ رسول اللہ نے فرمایا جلدی جلدی آنے دو، اندر آنے دو۔ لہٰذا دروازہ کھولا، مولا کائنات علیہ السلام تشریف لائے، اور رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا، جو پہلا بندہ آئے گا یہ وہی ہے جو امیر المومنین ہوگا۔ اچھا، یہ ایک روایت ہو گئی۔ اسی طرح کی ملتی جلتی ایک اور روایت، اور وہ روایت ہے جناب ام حبیبہ کے مکان کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ بی بی ام حبیبہ کے اندر موجود تھے، اور وہاں پر اس طرح سے ایک واقعہ پیش آیا، مگر وہ تھوڑا سا تفصیلی واقعہ ہے، مگر اس سے بالکل ملحق ہے، تو وہ بھی کچھ لمحوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے وہ جو ہم نے سرنامہ کلام میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، وہ حدیث آ گئی، صباح مزنی عن العلاء ابن المسیب عن ابی داؤد عن بریدہ۔ بریدہ کون ہے؟ بریدہ اسلمی، یہ بھی بڑے اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں رسول کے۔ قالا، فرماتے ہیں بریدہ اسلمی، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے رکھا تھا، ان نسلم علی علی بامیر المومنین، کہ ہم علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جب بھی سلام کریں، مولا کائنات کو جب بھی سلام کریں، علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جب بھی سلام کریں تو امیر المومنین کہہ کر سلام کریں۔ یہ حکم تھا رسول اللہ کا اپنے اصحاب کو۔ خیر، یہ روایت آپ اگر چاہیں تو بہار الانوار کی جلد نمبر 37 صفحہ نمبر 290 اور حدیث نمبر 3 ہے۔ مگر اب آ جائیے اس حدیث کی طرف، چلیں ایک حدیث اور سماعت فرما لیں۔ اچھا خیر، یہ حدیث میں سکپ کر رہا ہوں اس لیے کہ پھر اس کے اندر کچھ تفصیل ہے، اس کی جانب ہم نہیں جاتے۔ وہ والی بی بی ام حبیبہ سلام اللہ علیہا والی جو روایت ہے وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اب کیا تھا، ابان ابن تغلب نے یہ روایت کی ہے، اور یہ سلسلہ پہنچ رہا ہے انس ابن مالک تک، جیسا کہ آپ نے سماعت فرما رکھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بیت ام حبیبہ، بی بی ام حبیبہ آپ کے ازواج میں سے ایک زوجہ ہیں، اور آپ ایک دن ان کے حجرے میں ان کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا انس سے، پہلے بی بی ام حبیبہ کو دور کر دیا، جناب انس آئے، پانی بھر کے انہوں نے رسول کو دیا، رسول نے خود اس سے وضو فرمایا، نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا اب جو پہلا بندہ داخل ہوگا اس گھر کے اندر وہ امیر المومنین ہوگا۔ اور اس کے بعد سید العرب خیر الوسیین و اول الناس بالناس، انسانوں پر، انسانوں میں سب سے زیادہ اختیار رکھنے والا، یعنی تمام انسانوں کا مولا ہوگا، اولا یعنی کہ مولا۔ اچھا خیر، فقالا انس، تو جناب انس ابن مالک یہ کہتے ہیں فجعلت اقولو، تو میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے ایک دعا کی، جب یہ میں نے سب سنا کہ جو آئے گا پہلا بندہ وہ ایسے ایسے صفات کا حامل ہوگا، تو میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کی، اللہم اجعلہ رجلا من الانصار، پروردگار اب یہ جب اتنی فضیلتیں ملنے والی ہے کسی کو تو کیا ہی خوب ہو کہ وہ رجل، وہ مرد انصار میں سے کوئی ہو، مطلب مہاجرین میں سے نہ ہو، انصار میں سے ہو۔ اب یہ خود انس ابن مالک انصار میں سے تھے تو چاہا کہ فضیلت ان کے قبیلے میں آئے۔ قالا، انس کہتے ہیں مگر جیسے ہی میری ابھی دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی، فدخل علی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، فجاء یمشی، اتنا چلے، حتی جلس الی جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا چلے کہ رسول کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمسح وجہہ، یہ سننے والی بات کہ رسول نے اپنے چہرے کو اپنے دست مبارک سے مس کیا، یعنی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد رسول اللہ نے وہی دست مبارک علی ابن ابی طالب کے چہرے پر پھیرا، اور جب علی کے چہرے پر رسول اللہ نے ہاتھ اپنے دست مبارک پھیر لیا تو فقال علی علیہ السلام، تو مولا کائنات علیہ السلام نے یہ سوال کیا، پوچھا وما ذالک یا رسول اللہ، وما ذاک یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے عمل انجام دیا اس کی کیا حکمت ہے، یہ کیا تھا؟ قالا،
انکا تبلغ رسالتی من بعدی، میرے بعد میری رسالت کو آگے پہنچانے والے آپ ہو یا علی، من بعدی، وتؤدی عنی، اور میری تأیید کرنے والے لوگوں کے درمیان آپ ہیں، وتسمع الناس صوتی، لوگوں کو میری آواز سنانے والے یا علی آپ ہیں۔ یاد کیجئے کیسے کیسے مراحل آئے جب مولا کائنات نے نماز پڑھائی تو لوگ بوڑھے صحابی رسول روتے ہوئے مولا کائنات کے پاس آئے، دست بوسی کرنے لگے، پیشانی پر بوسے دینے لگے، کہنے لگے یا علی آج رسول کے زمانے کی نماز یاد آ گئی۔ قالا تؤدی عنی وتسمع الناس صوتی وتعلم الناس من کتاب اللہ لا ما لا یعلمون، اور یا علی آپ میرے بعد لوگوں کو کتاب خدا سے وہ علم عطا کریں گے جو علم ان کے پاس نہیں ہوگا۔ تو کتاب تو عربی میں ہے اور وہ عرب معاشرہ ہے، تو کسی کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، صرف کتاب خدا کافی ہے، قرآن کافی ہو جاتا۔ عربی لوگ تھے، عربی زبان میں قرآن تھا، کسی کے سمجھانے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن صرف ظاہر پر مبنی نہیں ہے، قرآن باطن بھی رکھتا ہے، اور باطن صرف ایک آیت کا ایک باطن نہیں ہے، کم سے کم ہر آیت کے 70 بطون ہیں، ہر آیت کی 70 لیئرز ہیں، 70 لیئرز ہیں، اور یہ ہر کوئی نہیں جانتا، بس وہ جانتے ہیں۔ یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، صرف اللہ جانتا ہے اس کی تعویل کو اور حقیقی تفسیر کو، والراسخون فی العلم، اور وہ کہ جو علم میں راسخ ہو چکے ہیں، جو علم میں ڈوب چکے ہیں۔ کتاب اللہ لا یعلمون، لہٰذا رسول اللہ نے اس موقع پر کیا فرمایا، جو آئے گا وہ امیر المومنین ہوگا، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخصوص ہوا۔ بحار الانوار کی 37 نمبر کی جلد، 297 نمبر کا پیج اور 16 نمبر کی یہ حدیث تھی۔ اب آ جائیے اذان محترم، عرش یعنی امیر المومنین اور کہاں لکھا ہوا ہے؟ عرش پر لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے عرش پر؟ عرش کی بلندی پر۔ جیسے ہم جب حرم جاتے ہیں، ہاں مولا کائنات علیہ السلام کے حرم، سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے حرم، مولا عباس علیہ السلام کے حرم، تو ہم زری کے اوپر، زری کے چاروں طرف، زری کی پیشانی کہہ لیجئے، جو غرفہ ہوتا ہے، جو کوٹ یارڈ ہوتا ہے، جو اندر کا کمرہ ہوتا ہے جہاں پر ذریح مقدس موجود ہے، اس کے چاروں طرف اوپر قرآن کی آیتیں، مولا کی حدیث، رسول اللہ کی حدیث، کوئی کلام اہل بیت لکھا ہوا ہوتا ہے۔ عرش پر بھی ایسے کچھ کلمات لکھے ہوئے ہیں، مگر ان میں کا سب سے افضل کلمہ کہ جو عرش پر لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ یہ روایت ہے یحییٰ الثوری، انہوں نے محمد ابن حسن سے روایت کی، انہوں نے علی ابن حسن سے روایت کی، انہوں نے روایت کی سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، انہوں نے فرمایا اپنے بابا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے دادا، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ قال فی اللوح المحفوظ، لوح محفوظ پر، تحت العرش، عرش کے نیچے لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ علی ابن ابی طالب امیر المومنین، کہ امیر المومنین فقط علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اب دیکھیے امیر کسے کہتے ہیں؟ سردار، مومن کے سردار، مومنوں کے امیر، امارت رکھنے والے، ان پر اختیار رکھنے والے۔ کیسا اختیار؟ ایسا اختیار کہ اگر کہہ دیں کہ یہاں نہیں یہاں بیٹھنا ہے، بس وہیں بیٹھنا ہے۔ اگر کوئی بھی کام کہہ دے، مولا کائنات علیہ السلام تشریف لے آئے، اس کے بعد انسان کو توقف نہیں کرنا ہے، سوچنا نہیں ہے کہ میں یہ کام انجام دوں نہ دوں۔ زبان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نکلا کہ یہ کر لے، تو ان کا ہم پر اتنا اختیار ہے اللہ کی جانب سے اور ان کے رسول کی جانب سے کہ وہ کام انجام پا جانا چاہیے۔ توقف کیا تو یہ راہ مودت اور یا راہ یقین کی کمزوری کی نشانی ہے۔ خیر، تو یہ ایک بات اور ہو گئی کہ تحت عرش کیا لکھا ہوا ہے؟ علی ابن ابی طالب امیر المومنین، علی امیر المومنین ہے۔ یہ روایت ہے بحار الانوار ہی کی جلد نمبر اسی 37 نمبر جلد کے اندر، صفحہ نمبر 299 پر۔ اب آ جائیے جناب زکریا نشاپوری کی ایک روایت، اور زکریا نشاپوری کیا کہتے ہیں؟ اچھا، زکریا نشاپوری شابور ابن عبد الرحمن سے نقل کرتے ہیں، اور وہ علی ابن عبداللہ سے، اور چلتا سلسلہ آیا ابن عباس تک۔ ابن عباس نے کہا سمعت رسول اللہ
میں نے رسول اللہ سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول فرماتے ہیں کہ لیلتا اسریا بی الی السما ادخلت الجنہ، جس رات میں معراج پر گیا اس رات مجھے جنت میں داخل کیا گیا. بہت غور سے سنیے گا. فرأیت نورا ضرب به وجہی، ایک نور، اتنا تیز نور چمکا جیسا مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے وہاں پر ایک انتہائی تیز نور چمکتا ہوا دیکھا. ضرب به وجہی، میرے چہرے پر وہ نور پڑا، آنکھیں بند ہو گئیں. فقلت لجبرائیل، اب دیکھیے عزیزان محترم، رسول خود نور کے پیکر ہیں، اور نور کو نور کیا نقصان پہنچا سکتا ہے اور کیا تاثیر دے سکتا ہے، لیکن رسول فرماتے ہیں کہ وہ جو میں نے نور دیکھا، جس کی شعاعیں میرے چہرے پر پڑی، وہ بہت تیز نور تھا. فقلت لجبرائیل ما ھذا النور الذی رأیتہ، تو میں نے جناب جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل یہ بتائیے کہ یہ نور کیا چیز تھی جو میں نے ابھی دیکھا. رسول اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ نور کیا تھا، بہت بہتر پتہ ہے، جبریل سے تو بہت بہتر معلوم ہے. تو پھر جبریل سے کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کنورزیشن ہو جائے. جب کنورزیشن ہو جائے گا، مکالمہ ہو جائے گا، وہ ریکارڈ ہو جائے گا. جب ریکارڈ ہو جائے گا تو ہم آپ جیسے جو موالیان حیدر کرار ہیں نا، مولا کائنات کے چاہنے ماننے والے، رسول اللہ کی عشق کا دم بھرنے والے، ان تک یہ روایت پہنچ جائے گی، ان تک ایک مکالمہ پہنچ جائے گا. اس کو ریکارڈ کروا رہے ہیں، سیو کر رہے ہیں. ھذا النور الذی رأیتہ ما ھذا النور الذی رأیتہ، کیسا نور تھا یہ جسے میں نے دیکھا. قالا یا حبیب اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیس ھذا نور الشمس ولا نور القمر، نہ یہ سورج کا نور تھا اور نہ ہی یہ چاند کا نور تھا. ولیکن جاریۃ من جواری علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بلکہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کنیزوں میں سے ایک کنیز ہے جنت کے اندر. طلعت من قصورہا، جو اپنے محلوں میں سے باہر نکلی. فنظرت الیکا فضحکت، اور ان کی نگاہ آپ کے چہرے پر پڑی اور جیسے ہی آپ کو دیکھا مسکرانے لگیں. وہ حور جنت، وہ علی کی کنیز حور کہ جو جنت میں پروردگار عالم کی جانب سے مولا کائنات علیہ السلام کے لیے رکھی گئیں، وہ نکلی باہر اپنے محل سے اور ان کی نگاہ آپ پر پڑی. جب آپ پر پڑی تو مسکرائیں آپ کو دیکھ کر. جب وہ مسکرائیں تو جو یہ نور طلوع ہوا کہ جس نور کو آپ نے دیکھا. اب یہ بات ہے نا، یہ صرف مولا کائنات علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک حور کا اور ذکر ہے. وقت آمد سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام، ولادت مولا حسین علیہ السلام کے وقت، ایک حور جنت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی مدد کے لیے اللہ نے آسمان سے زمین پر بھیجی، جس کا نام تھا لعبہ. یہ لعبہ حور وہ ہے کہ جب یہ مسکراتی ہے تو سارے اہل جنت مسکراتے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے 70,000 محل رکھے ہیں، اور ہر 70,000 میں سے ہر ایک محل میں 70,000 کنیزیں اللہ نے رکھی ہیں. اور یہ سارا کا سارا شرف جو ملا ہے لعبہ حور کو صرف ایک خدمت کے نتیجے میں، اور وہ خدمت تھی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مدد کے لیے آئیں وقت ولادت امام حسین علیہ السلام. ہاں عزیزان محترم، کیا فرمایا؟ من قصورہا فنظرت الیکا فضحکت، تو وہ مسکرائی، اور جب مسکرائی تو فھذا النور خرج من فیہا، اور یہ ان کے دہن سے نکلنے والا، ان کے چہرے سے نکلنے والا وہ نور تھا کہ جو آپ نے دیکھا. اب آ جائیے، وہ کہتی کیا ہے؟ یہ حور تو جنت میں ہے، یہ علی کی کنیز جنت الفردوس میں اللہ کی جانب سے مہیا ہیں، مگر ان کا جملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، قیامت تک جب تک مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں داخل ہو کے ان کے پاس نہیں پہنچ جاتے ہیں، اس وقت تک یہ جنت الفردوس کے اندر موجود رہیں گی، چہل قدمی کرتی رہیں گی، اور ان کا ورد زباں جو جملہ ہوگا اور جو ورد ہوگا وہ کیا ہوگا؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، کہ علی امیر المومنین ہیں. اب آ جائیے ایک اور حدیث، اور خیر اب بہرحال بات بہت زیادہ طولانی ہو جائے گی، لہٰذا میں مختصر کرتے ہوئے ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد گفتگو ختم ہو جائے گی. اور وہ روایت یوں ہے، کچھ افراد اصحاب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور نہیں
یہ روایت ہے امام باقر علیہ السلام کی، اور یہ روایت کن کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے؟ جابر جوفی، جابر ابن یزید جوفی، جو کوفہ کے رہنے والے امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا لو علم الناس، تو مولا نے فرمایا لو علم الناس متی سمی علی امیر المومنین ما انکروا ولایتہ، اگر لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ علی علیہ السلام کو، مولا علی کو کب امیر المومنین کا لقب ملا تھا، تو کبھی بھی ان کی ولایت سے انکار نہیں کریں گے۔ تو قل تو رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحمت فرمائے، متی سمی علی امیر المومنین، کب مولا کو کب امیر المومنین کا لقب ملا؟ قال کان ربک عز وجل حیث اخذ من بنی آدم من ظہورہم۔ اب اس کو میں مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جب پروردگار عالم نے بنی آدم کی نسلوں اور پشتوں سے ایک وعدہ لیا تھا اور سوال کیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اسی دن پروردگار عالم نے دو سوال اور کیے تھے کہ کیا محمد مصطفیٰ میرے نبی نہیں ہے، اور تیسرا سوال تھا کیا علی امیر المومنین نہیں ہے؟ سب نے کہا تھا یک آواز ہو کے، یک زبان ہو کے، بلا، وائی ناٹ، کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ اور جو بلا کہہ گیا وہ سعادت مند ہو گیا، اور جو بلا نہیں کہا وہ پھر سعادت مندی سے محروم رہا۔ لیکن اذان محترم، آخر میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اور دخل رجل علی ابی عبداللہ، مولا ابا عبداللہ علیہ السلام، یعنی کہ ابا عبداللہ کنہیں کہتے ہیں؟ سرکار امام صادق علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ آیا اور آنے کے بعد کیا کہا اس نے؟ فقالا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ چھٹے امام کی خدمت میں آیا ہے ایک شخص اور آ کر مولا کو، چھٹے امام کو کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ مولا، روایت کے جملے، فقام علی قدمہ، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے فقالا مہ اسکت، مہ یعنی کہ اسکت، خاموش ہو جا، ھذا اسم لا یصلح الا لامیر المومنین، یہ نام سوائے ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور کسی کے لیے صلاحیت نہیں رکھتا کہ استعمال کیا جائے، حتیٰ کہ مجھ صادق آل محمد کے لیے بھی نہیں۔ ہاں مومنوں کے امیر ہیں، لیکن اس ٹائٹل سے مولا کو نہیں پکارا جا سکتا، سماؤ۔ اور کوئی بھی، اچھا پھر اس کے بعد بہت سخت الفاظ ہیں، میں ان الفاظ کو یہاں پر دہرانا مناسب نہیں سمجھتا کہ جو اگر ایسا کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا سرزنش کی ہے مولا امام صادق علیہ السلام نے، بس اتنا سمجھ لیں بہت بری طرح سے اس کو منع کیا ہے اور بہت تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ نہیں، امیر المومنین کو صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے رہنے دیا جائے، ہمیں امام المتقین کہا جائے۔ اب ہمیں اور القاب جو ہیں امام معصوم اس سے پکارا جائے، تو پھر اس نے، آنے والے نے پوچھا کہ پھر جو آپ کی آل میں سے آخری حجت ہے بقیت اللہ جو آنے والی ہے، جب وہ ظہور کریں گے تو کیا تب انہیں امیر المومنین کہا جا سکے گا؟ فرمایا نہیں، تب بھی نہیں۔ تو کہا کہ انہیں پھر ہم کیسے سلام کریں گے؟ کہا انہیں کہنا ہوگا السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ، کہ اللہ کی بقیہ، اللہ کے باقی رکھے ہوئے اور جو قائم آل محمد علیہ السلام ہوں گے۔ اور جب کسی نے رسول اللہ سے امیر المومنین کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرتا ہوا سنا تو پوچھنے لگا کہ آپ علی کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، یہ کب سے علی کو امیر المومنین کہنے لگے؟ نعوذ باللہ، لوگ رسول پہ شک کرنے لگے کہ آپ اپنے دل سے علی کو یہ لقب دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا نہ کہو، اس لیے کہ بہت پہلے سے علی کو امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ کب سے؟ پہلے کہا کہ مجھ محمد مصطفیٰ کی اس دنیا میں آمد سے بھی پہلے۔ کہا اچھا، کہا ہاں حضرت عیسیٰ کی آمد سے بھی پہلے۔ کہا اچھا حضرت عیسیٰ کی آمد سے بھی پہلے۔ کہا حضرت ابراہیم کی آمد سے بھی پہلے۔ کہا اچھا، تو پھر کہا حضرت نوح کی آمد سے بھی پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے بھی پہلے۔ اور جب یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ گئے ہر نبی کا کہتے ہوئے، پھر فرمایا کہ وہ نور، کہ جو میرا نور تھا، جس نور سے علی کا نور پروردگار عالم نے اخذ کیا ہے، جب سے وہ نور وجود میں آیا ہے اس دن سے پروردگار عالم نے یہ لقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عطا کر رکھا ہے، یعنی کہ مولا کائنات علیہ السلام کو مومنوں کا امیر بنایا ہے، اور یہ لقب مولا کائنات علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ اور ایسے بہت سارے القاب کے جو الگ الگ اماموں سے مخصوص ہیں اور ایکسکلوزیولی ان کے لیے یوز ہوتے ہیں، انہیں ہمیں خیال کرنا چاہیے اور عام افراد کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے، تاکہ
رضائے خدا، رضائے رسول خدا اور رضائے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام شامل حال رہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمارا شمار مومنوں میں کر تاکہ ہم ان لوگوں میں سے کہے جائیں کہ جن کا امیر مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ سرکار حجت بقیت اللہ امام صاحب الامر والعصر والزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا و آقا کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد